جب یہ کہا جاتا تھا خلفائے راشدین کی جانب سے کہ دریائے دجلہ و فرات کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ بھی بھوک یا پیاس سے مر جاتا ہے تو ہم سے سوال کیا جائے گا، اینڈ پہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اینڈ پہ یہی ہوتا ہے کہ پھر باجوڑ دھماکہ ہو جاتا ہے اور سارے بھول جاتے ہیں کہ جناب رضوانہ کون تھی. پھر باجوڑ کے دھماکے کو بھولنے کے لیے کوئی اور دھماکہ ہو جائے گا تو عوام بیل پہ بیل مل رہی ہے اس عورت کو صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک جج صاحب کی بیگم ہے اور جو رضوانہ پر ظلم ہوا، جو تشدد ہوا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1.5 سال سے وہ راؤ انوار جو نقیب اللہ محسود کا قاتل ہے، وہ راؤ انوار جو زرداری کا منہ بولا بیٹا بنا ہوا ہے، روحانی والد ہے اس کا زرداری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد واہل بیت محمد وبارک وسلم علیہ. میرے بھائیو، آج کی جو یہ پریس کانفرنس ہے یہ پچھلے 1.5 سال کی کارستانیاں اس پی ڈی ایم حکومت کی ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اور کل تک کی جتنی بھی کارستانیاں تھی وہ، اور عوام کے سامنے ہم حقائق رکھنے جا رہے ہیں کہ اگلے 5 سال میں عوام دوبارہ ٹھگ کی بدی کے پیچھے نہ لگائی جا سکے. یہ پکچر آپ کو جو میں دکھا رہا ہوں، حاصل پور میں 17,500 روپے کا کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے 2 مہینے کا جب یہ آرڈر آتا ہے کہ جناب آپ گھر چھوڑ دیں، تو وہ کرایہ دار جو ہیں ان کے پاس نوکری کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ان کی بیگم کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو پہلے وہ اپنے 2 بچوں کو زہر دیتے ہیں، پھر خود زہر لیتے ہیں اور سارے اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں. اور حاکم وقت سے سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کہا جاتا تھا خلفائے راشدین کی جانب سے کہ دریائے دجلہ و فرات کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ بھی بھوک یا پیاس سے مر جاتا ہے تو ہم سے سوال کیا جائے گا، تو ایک اسلامی فلاحی ریاست کا حاکم وقت، اس سے یہ 22 کروڑ عوام اس کے سامنے سوالیہ نشان رکھتی ہے ان 4 جنازوں کا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. اس کے بعد آتے ہیں آپ کے دن دہاڑے یہ معاملات ہوتے ہیں، بیل پہ بیل مل رہی ہے اس عورت کو صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک جج صاحب کی بیگم ہے اور جو رضوانہ پر ظلم ہوا، جو تشدد ہوا. میں دیکھتا ہوں کہ مگرمچھ کے آنسو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ اسمبلی میں اور سینٹ میں بہا رہے ہوتے ہیں. آپ کی حکومت ہے، آپ کا کام آنسو بہانا نہیں ہے. آپ ایکشن لیں اور بتائیں کہ ابھی تک گرفتار کیوں نہیں کیا گیا. زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے یہ رضوانہ. مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ مشرف کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو سارے کے سارے اس کو ڈیفینڈ کریں گے جو اس کے ساتھی ہیں. جج کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو ساری جوڈیشری اسے ڈیفینڈ کرے گی. اور یہ جو ٹویٹر سٹارز ہیں، نئی ریوو گاڑی لے کے اور پیچھے 4-5 گن مین کھڑے کر کے ہمارے بیوروکریٹس وہ بھی چند چاڑیں گے تو ساری بیوروکریسی ان کے پیچھے جناب ٹرینڈ کرنے کو آ جاتی ہے. پریکٹیکلی عوام میں جب کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر ہمیں اس طرح کے سانے دیکھنے کو ملتے ہیں. اینڈ پہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اینڈ پہ یہی ہوتا ہے کہ پھر باجوڑ دھماکہ ہو جاتا ہے اور سارے بھول جاتے ہیں کہ جناب رضوانہ کون تھی. پھر باجوڑ کے دھماکے کو بھولنے کے لیے کوئی اور دھماکہ ہو جائے گا تو عوام بھول جائے گی کہ 70,000 فوجی اور سویلین شہید ہوئے خیبر پختونخوا میں امن کے بعد. اس کے حصول کے لیے اب دوبارہ جو یہ جنازے اٹھ رہے ہیں، یہ کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کرے یہ عوام. اور سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ جن کے لوگ شہید ہوتے ہیں وہ خود دبئی میں بیٹھے ہوتے ہیں، تیسرے دن جا کے ان کی تعزیت کر رہے ہوتے ہیں، خود وہاں جا کے بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہمیں کیا حصہ ملے گا. آج عوام یہ سوال پوچھے گی ان سے کہ جناب 1.5 سال ہو چکا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کی حکومت کو، پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں آپ کے ناک کے نیچے کام کر رہی ہیں، آپ کی اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. 54 کے قریب بل 3 دنوں میں پاس ہوئے ہیں، ان میں کوئی ایک بل ایسا بھی تو پاس کر لیا جاتا کہ جناب آج اسلام کا نفاذ ہونے جا رہا ہے. اب تو اسلام کے نفاذ کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ حائل کرنے کو تیار نہیں ہے. سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اسلام کا نام جو بیچا گیا پچھلے 70-75 سالوں سے ان مذہبی جماعتوں کے نام کی جانب سے، وہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے، میں منظور پشتین کو ضرور بولوں گا کہ وہ اپنے رائٹس کی بات کر رہا ہے، لیکن یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں پی ٹی ایم کے دونوں وزراء سے کہ جناب عوام میں تو یہ نعرے لگائے جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، عوام میں تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1.5 سال سے وہ راؤ انوار جو نقیب اللہ محسود کا قاتل ہے، وہ راؤ انوار
جو زرداری کا منہ بولا بیٹا بنا ہوا ہے، روحانی والد ہے اس کا زرداری، اس کے خلاف پشتون تحفظ موومنٹ بنتی ہے، اسی زرداری کے ساتھ الائنس کر کے آپ لوگ گورنمنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر کس منہ سے جا کے عوام میں بتائیں گے کہ ہم لوگ پشتونوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں پر اسلام کے نام پہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، وہاں پشتونوں کے نام پہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، یہاں پنجابیوں کے نام پہ کھلواڑ کر کے نون لیگ مسلسل حکومت میں آ رہی ہے، اور چوتھی جگہ بلوچستان کی 1.5 کروڑ عوام سے میں کہتا ہوں کہ بلوچستان کا کوئی ایک وزیر اس وقت اپوزیشن میں موجود نہیں ہے، کوئی ایک ایم این اے، کوئی ایک سینیٹر اپوزیشن میں نہیں ہے، بلوچستان کے تمام لوگ حکومت میں، ساری جماعتیں حکومت میں۔ ان سے پوچھ لیں کہ پچھلے 1.5 سال میں آپ کو جو 40 گاڑیوں کا پروٹوکول ملا، آپ لوگوں کو جو گن مین ملے، آپ لوگوں نے جو پوسٹنگز کرانی تھی، تبادلے کرانے تھے، اور اپنے بھانجے بھتیجوں کو سرکاری نوکریاں دلوانی تھی، اور سرکاری ٹینڈر کروڑوں اربوں روپوں کے لینے تھے، آپ یہ بتائیں کہ بلوچستان کی غریب مظلوم عوام، کسان، مزدور ہاری کو اب تک 1.5 سال میں کیا دے پائے آپ لوگ؟ جو آپ لوگ مگرمچھ کے آنسو بہاتے تھے کہ مسنگ پرسنز کا ایشو ہے، آپ کی حکومت ہے اور اپوزیشن بھی نہیں ہے، اپوزیشن کا ایک ممبر بھی پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھتا، سینٹ میں 2-4 بندے یا 2-2.5 بندے نام نہاد کے طور پہ بیچارے بیٹھتے ہیں جن کو سننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تو اب مسنگ پرسنز والا آپ کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا جناب عالی؟ بلوچستان کی 1.5 کروڑ عوام یہ سوال کیوں نہیں پوچھ رہی اپنے نوابوں، وڈیروں، جاگیرداروں سے کہ جناب مسئلہ مسنگ پرسن کا نہیں ہے، مسئلہ ان کے اقتدار کا ہے، جو 5 سال حکومت میں بیٹھیں گے تو ریاست کا کھائیں گے، اور پھر اپوزیشن میں بیٹھ کے 5 سال را کا کھائیں گے۔ یہی چیز ہوتی ہے مذہبی جماعتوں کی کہ یہی 5 سال حکومت میں بیٹھیں گے تو پھر ریاست ٹھیک ہے، نہیں تو جناب اسلام خطرے میں آ جاتا ہے۔ یہی مسئلہ ہے کہ 1.5 سال سے سکون سے پی ٹی ایم کے دونوں ایم این ایز وہاں پر بیٹھے ہوئے، اور اب جب وہ گورنمنٹ ختم ہوگی تو عوام میں جا کے کس طریقے سے بلیک میل کیا جائے گا۔ فیصل مسجد میں آپ تصویریں بنوا سکتے ہیں اپنی بیگم کو لا کے، گرل فرینڈ کو لا کے، آپ ٹھمکے لگا کے جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ٹک ٹاک بنا سکتے ہیں، ہر قسم کی فحش یا عریان حرکت آپ کر سکتے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ آپ سے جا کے پوچھے، کیونکہ آپ بہت بڑے ٹک ٹاک سٹار ہیں یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یا بہت بڑے کرکٹر ہیں یا بہت بڑے سیاسی سماجی شخصیت ہیں، کوئی نہیں پوچھے گا۔ پوچھے گا صرف اس سے کہ جناب آپ اگر ایک مزدور ہیں اور 4 معذور بچوں کے والد ہیں، اور آپ کلفی لگانے والے ہیں، اور آپ مالاکنڈ سے ہیں، اور کیونکہ آپ پٹھان ہیں تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا، اور آپ کو اٹھا کے جو ہے آپ پہ پرچہ بھی کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو جرمانہ بھی دے دیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ ایک عام آدمی کیا اپنی روزی روٹی بھی نہیں کما سکتا؟ وہ مزدوری بھی نہیں کر سکتا، اور ہر قسم کی جو حرکت کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پیٹرول کیا جاتا ہے 20 روپے مہنگا، اور اس کے بعد آپ کا اسحاق ڈار روتی ہوئی شکل، وہ روندو جو ہے وہ بنا کے کہتا ہے کہ جناب ہم کیا کریں، آئی ایم ایف کی مجبوری ہے، ورلڈ بینک سے لون لیے ہوئے ہیں، آئی ایم ایف سے لون لیے ہوئے ہیں، اور ہم نے امریکہ سے لون لیے ہوئے ہیں۔ اور بھائی مجھے یہ بتاؤ، جو مقروض قوم ہوتی ہے اس کے حکمران پھر بتاتے ہیں کہ جناب ہم اپنی سادہ لو زندگی گزار کے بتائیں گے کہ ہم لوگ مقروض قومیں کس طریقے سے سروائیو کرتی ہیں۔ اگر آپ مقروض ہیں اور 20 روپے آپ کو پیٹرول اور ڈیزل اپنی حکومت کے ختم ہونے سے 1 ہفتے پہلے اتنا غیر مقبول فیصلہ لینا پڑ رہا ہے جو آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچائے، تو پھر بتائیے یہ کیا بکواس ہے؟